ڈاکٹر فاطمہ زہرا صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور طلباء سے بات فرمائیں۔ نواز خواتین و حضرات، آج اس تقریب میں آپ نے مجھے جس محبت اور عزت سے نوازا ہے وہ میرے لیے بہت ہی بڑا اعزاز ہے، جسے میں کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ ابتدا ہی سے میں نے زندگی کے ہر موڑ پر علم کی روشنی پھیلانے اور ادب کے ذوق کو بیدار رکھنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے تعلیمی میدان میں خود کو نصاب کی حد تک محدود نہ رکھا اور نہ کسی طلباء کو رکھا۔ ہمیشہ میں نے طلباء کے دلوں میں تحقیق اور جستجو کے چراغ روشن کرنے کی کوشش کی، ادب کے صحیح اقدار اور تہذیبی شعور کو زندہ رکھنے کی صحیح کی، اور اپنے ادبی سفر میں اس بات کی کوشش کی کہ اپنے اطراف پھیلی ہوئی سچائیوں کو پیش کروں جن پر کذب و ریا کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ معزز حضرات، جس اعزاز سے آپ نے مجھے سرفراز کیا ہے اس میں میری محنتوں اور کاوشوں سے بڑھ کر میرے اساتذہ کی تربیت و رہنمائی، میرے شاگردوں کی محبت اور میرے قارئین کے التفات و نوازشات کا جو دخل ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب ان نامساعد حالات میں بھی اردو علم ادب کے کاروان کو آگے بڑھانے میں ثابت قدم رہیں، آمین۔ کتاب عمر ہے پیش نظر چشمے تصور میں، کتاب عمر ہے پیش نظر چشمے تصور میں، پلٹتے ہیں ورق گزرے سفر کو یاد کرتے ہیں، پلٹتے ہیں ورق گزرے سفر کو یاد کرتے ہیں۔ میری عمر کا طویل عرصہ گزر چکا ہے اور اس کے ایک ایک صفحے پر جب میری نظر جاتی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشا وہ اس کا کی کرم فرمائی ہے۔ میرے جو صحیح معنوں میں میرا تحقیقی سفر ہے وہ بہت طویل ہے۔ خصوصی اعتبار سے جو شاعری کا میدان ہے اس میں میرا پہلا شعری مجموعہ سادہ کاغذ پہ رقص خواب ہے۔ سادہ کاغذ پہ رقص خواب میرا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ حالانکہ زبان طالب علمی سے طبیعت شعر گوئی پر مائل ہے، لیکن اکثر و بیشتر شعر موزوں ہو جاتے مگر کسی کو سنانے کی ہمت جٹا نہیں پاتے، اس لیے کہ ڈر تھا کہ قلبی کیفیات پر مبنی اشعار کہیں مذاق نہ بن جائے، لہذا شعر موزوں کرنا اور انہیں سین کر رکھنا میرا مشغلہ بن گیا۔ 1999 میں استاد محترم پروفیسر یونس گاسکر نے میرے تحقیقی مقالے کا وہ باب جو شاذ تمکینت کی فنکاری و صناعی سے متعلق تھا پڑھ کر فرمایا، آپ شعر کیوں نہیں کہتے؟ آپ کا شعری مذاق نہایت پختہ اور نکھرا ہے۔ اپنے استاد کے ان خیالات سے مجھے یہ ہونا مسرت حاصل ہوئی۔ اپنی اولین وسعت میں اپنا کلام استاد محترم کی خدمت میں اس گزارش کے ساتھ ارسال کیا کہ براہ کرم بنظر اصلاح ملاحظہ فرمائیں۔ میرے استاد نے بہت ہی باریک بینی سے اشعار کا ایک ایک لفظ پڑھا اور دیکھا پرکھا اور اپنے مفید مشوروں سے نوازا۔ میری ہمت بندھائی کہ میں اپنے جذبات و احساسات کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے شعر کے حال میں ڈھال سکوں گا۔ چنانچہ جتنا بھی کلام میں نے موضوع کیا تھا اس کو اپنی پہلی کاوش سادہ کاغذ پہ خواب اتران میں نے اس کلام کو پیش کیا جو آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ آپ لوگوں نے میرے پاس ایک کتاب بھی آ چکی ہے۔ لہٰذا میں زیادہ کہنا کچھ نہیں چاہتی ہوں، بس جو کچھ میرا کلام چھپا ہے آپ لوگوں کے ہاتھ میں انشاءاللہ ہوگا، اور بھی کافی کلام میرا پڑھا ہوا ہے تو انشاءاللہ اور کچھ کتابوں کو ترتیب دینے کی کوشش کر رہی ہوں۔ جب وہ ترتیب پا جائیں گے تو آپ کے ہاتھ میں ضرور آئیں گے۔ غزل سنانے کی فرمائش کی ضرور سر سنا رہے ہیں۔
ترنم میں سنائیے نا، کیا رہے گا؟ ترنم کے لیے مشہور ہے. ارے واہ، کیا تب تو کیا کہنا، ماشاء اللہ. جی ترنم میں پڑھیے، اشعار یاد رہیں گے. وہ آخری والا جو شعر سنائی جو آپ کو، ہاں وہ ذرا سنائیے. ہاں نفسہ غزل ہے، سماعت فرمائیے. بدتی ہوا پہ لکھی ہوئی داستان تھی میں، بدتی ہوا پہ لکھی ہوئی داستان تھی میں، کوئی وہاں پہنچ ہی نہ پایا جہاں تھی میں، کوئی وہاں پہنچ ہی نہ پایا جہاں تھی میں. شعر ملاحظہ فرمائیں. تم کیا ملے کہ مجھ کو ملا عزم و حوصلہ، تم کیا ملے کہ مجھ کو ملا عزم و حوصلہ، مدت سے درمیان یقین گماں تھی میں، مدت سے درمیان یقین گماں تھی میں. خوشبو کہا گیا کبھی شبنم کہا گیا، خوشبو کہا گیا کبھی شبنم کہا گیا، رعنائیوں کا ایک انوکھا نشان تھی میں، رعنائیوں کا ایک انوکھا نشان تھی میں. دامن میں چند پھول تھے وہ بھی بکھر گئے، دامن میں چند پھول تھے وہ بھی بکھر گئے، کیا جانیے کہ کیسے سفر رواں تھی میں، کیا جانیے کہ کیسے سفر رواں تھی میں. یہ دستور ہے دنیا کا، سب تھوڑی دور ساتھ چلے پھر بچھڑ گئے، سب تھوڑی دور ساتھ تھے، سب تھوڑی دور ساتھ چلے پھر بچھڑ گئے، منزل شناس راہبر آزماں تھی میں، منزل شناس رہے برے کارواں تھی میں. شعر پڑھنا چاہوں گی. عرفان ذات جب ہوا خدائے کھل گیا، عرفان ذات جب ہوا خدائے کھل گیا، بے وجہ اپنے آپ ہی سے ماندی میں، بے وجہ اپنے آپ ہی سے ماندی میں. مطلب شریف میں ہے، جس نے مجھے سنا میرا گرویدہ ہو گیا، جس نے سنا جس نے مجھے سنا میرا گرویدہ ہو گیا، اللہ کر دل عزیز شاعر زباں ہوں میں میڈم تھی نہیں ہے
अजीज शायर सदा हूँ मैं। जब मैं नहीं रहूँगी तो सब बनेगा शेर। जी 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 एक और मतलब ऐसे ही मैं चाहती हूँ सामने पढ़ूंगी। जी पढ़िए। अना पे मेरी अना अपनी वार देता है। अना पे मेरी अना अपनी वार देता है और जान बूझ के हर बाजी हार देता है। अना पे मेरी अना अपनी वार देता है और जान बूझ के हर बाजी हार देता है। ये कर्ब सबको मैसर कहाँ ज़माने में, ये कर्ब सबको मैसर कहाँ ज़माने में, किसी किसी को ही परवर देता। वाह 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 क्या बात। कर्ब सबको मैसर कहाँ ज़माने में, किसी किसी को ही परवरदिगार देता है। दुआएं आबले पाए कि उसको देते हैं, दुआएं आबले पाए पाऊं कि उसको देते हैं, दुआएं आबले पाऊं कि उसको देते हैं, बड़ा सुकून मुझे हार देता है। हयात हमने यहाँ इस तरह गुजारी है, हयात हमने यहाँ इस तरह गुजारी है कि जैसे कोई शबीर गुजार देता है। किसी ने हमको दिलो जान पे दे दिया, शेर का मुझे चाहता है, किसी ने हमको दिलो जान पे दे दिया कब्जा, तो इतना कौन किसे एतबार देता। किसी ने हमको दिलो जान पे दे दिया कब्जा, तो इतना कौन किसे एतबार देता। पता है ज़हरा कि हमें नहीं है बात, पता है ज़हरा कि हमें नहीं है बस कोई, वही है जो मेरे तन को वक़ार देता है, वही जो है मेरे तन को वक़ार देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात। ये 4 दिन की रिफाकत भी कोई कम नहीं है दोस्त, तमाम उम्र भला कौन साथ देगा। दो मकाले पेश होंगे। मैं सबसे पहले आवाज़ देता हूँ रज़िया सुल्ताना जो रिसर्च स्कॉलर हैं, वो आएँ और मैडम साहिबा पर जो अपना मकाला पेश करें। मैं रज़िया सुल्ताना PhD की रिसर्च स्कॉलर हूँ और डॉक्टर अनुपमा पॉल मैडम की निगरानी में अपना मकाला कलमबंद कर रही हूँ। आज मैं मकाला बउनवान डॉक्टर फातिमा ज़हरा की शायरी का फिक्री और फ़नी तज़किया पेश कर रही हूँ। शहर बेंगलुरु अपनी तरक्की पर नाज़ा है, तो उर्दू अदब को भी ये फ़ख्र हासिल है कि यहाँ इसकी तरक्की और तरबियत की ज़मीन बहुत ज़रख़ीज़ है। ये शहर महमूद अयाज की मुहिमगाह है, तो प्रोफेसर मीमुन सईद के लिए अदबिस्तान। इस ज़मन में डॉक्टर फातिमा ज़हरा को ये इम्तियाज़ हासिल है कि वो इसी शहर की पैदाइश भी हैं, लिहाजा इस सरज़मीन पर परवान चढ़ने का मौका मैसर आया और यही शहर इनका अदबिस्तान भी है। आप खालिस इसी मिट्टी की पैदावार हैं। आपके तख्लीक यहीं की हवाओं से नमू पाई और परवान चढ़ी। आपके 2 शेरी मजमूए सादा कागज़ पे अक्स ख्वाब उतरा और ख्वाबो ख्याल गुल मंजर आम पर आ चुके हैं। उर्दू शायरी की दुनिया में औरत की तख्लीकी आवाज़ हमेशा मौजूद रही है, लेकिन 20वीं और 21वीं सदी में ये आवाज़ सिर्फ जज्बाती या जमालियाती इजहार तक महदूद नहीं रही, बल्कि अब इसमें फिक्री गहराई, खुद आगाही, मुज़ाहमत और वजूदी सवालात भी शामिल हो चुके हैं। इसकी नुमाया मिसाल डॉक्टर फातिमा ज़हरा की शायरी है। डॉक्टर फातिमा ज़हरा उर्दू की एक जदीद लबो लहजे की शायरा हैं जो अपनी शायरी में एहसासात, दाखिली कैफियत और अलामती इजहार के जरिए एक मुनफरिद आवाज़ हैं। इनके शेरी मजमूए सिर्फ लफ्ज़ों के हुस्न की अक्कासी नहीं, बल्कि ख्वाबों, फितरत और रूहानियत और निसाई शऊर के रंगों से भरा हुआ एक तख्लीकी कैनवस है। एक ऐसा तख्लीकी कैनवस जहाँ ख्वाब हकीकत से उलझते हैं, औरत अपने अंदर की दुनिया को दरियाफ्त करती है और फितरत इंसानी एहसासात की जुबान बन जाती है। उसकी बेहतरीन मिसाल बानू मुश्ताक है जिनको अवार्ड मिला भी। डॉक्टर फातिमा ज़हरा की जुबान सादा मगर इजहार पुरअसर है। इनके यहाँ लफ्ज़ सिर्फ लफ्ज़ नहीं बल्कि एक तजुर्बा है। उनका कलाम
ایسا آئینہ ہے جس میں عورت صرف محبوبہ نہیں بلکہ سوال کرنے والی، محسوس کرنے والی اور خود کو دریافت کرنے والی ہستی ہے۔ یہ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ گونگے لفظوں کو داستان تو ملے، گونگے لفظوں کو داستان تو ملے، خاموشی کو میری زبان تو ملے۔ یہ ایک نہایت پر اثر اور علامتی اظہار ہے جو ڈاکٹر فاطمہ زہرا کے شعری اسلوب اور فکری جہت کی بہترین نمائندگی کرتا ہے۔ شعر کی سادگی اور بیانیہ خود کلامی جذبات کے امڑتے طوفان کو لفظوں میں پرکیف انداز سے جکڑ لیتی ہیں۔ خلیل مامون ڈاکٹر فاطمہ زہرا کے فن کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کا بیشتر کلام ایک رومان پرور فضا میں سانس لیتا ہے۔ ہجر جو ان کی شاعری میں بھول کے روپ میں جگہ جگہ ظاہر ہوتا ہے، جو ان کی غزل کا جوہر بھی ہے۔ غزل کی سمت کی گہرائیاں ناپنے میں وہ محو سفر ہیں۔ موصوفہ ہجر کو ایک انوکھے انداز میں پیش کرتی ہیں۔ چند مثالیں پیش ہیں۔ داستاں میری تو ساری آنسوؤں میں بہہ گئی، داستاں میری تو ساری آنسوؤں میں بہہ گئی، اب سوا تیرے پڑے دھلی سے یہ تحریر کون۔ خالی خالی نظر آتا ہے فلک کا دامن، خالی خالی نظر آتا ہے فلک کا دامن، چاند تارے ہوئے کس لمحے خاموش میں گم، اس کی یادیں میرے سینے میں بستی رہتی ہیں، اس کی یادیں میرے سینے میں بستی رہتی ہیں، ہو کہ تنہا بھی میرا دل کبھی تنہا نہ ہوا۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ ایک نفسیاتی اور جذباتی سفر ہے جس میں شاعرہ نے خوابوں کے عکس کو سادہ الفاظ اور پرکشش لہجے میں پرویا ہے۔ لکھتی ہیں کہ میرے خوابوں نے لفظ اوڑھے تھے، میرے خوابوں نے لفظ اوڑھے تھے، سادہ کاغذ پہ رنگ بولے تھے۔ یہاں شاعرہ نے خوابوں کو لفظ کا لباس پہنایا ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ تخلیق بذات خود ایک روحانی تجربہ ہے۔ آگے لکھتی ہیں کہ وہ چپ تھی مگر سوال کرتی رہی، وہ چپ تھی مگر سوال کرتی رہی، نگاہوں سے زبان کا کام لیتی رہی۔ یہ شعر عورت کے غیر روایتی احتجاج اور خاموش بغاوت کی عکاسی کرتا ہے۔ خاموشی یہاں کمزوری نہیں بلکہ ایک طاقت کی علامت بن کر ابھرتی ہے۔ ڈاکٹر فاطمہ زہرا کی شاعری میں خواتین کی داخلی دنیا، احساساتی کشمکش اور معاشرتی بندشوں کو بڑے لطیف اور باوقار انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ان کے اشعار میں عورت کی خاموشی میں مزاحمت، جذباتی گہرائی اور خود شناسی کا عکس ملتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں کوئی ڈار سے بچھڑا ہوا طائر تو نہیں، میں کوئی ڈار سے بچھڑا ہوا طائر تو نہیں، جانے کیوں لوگ بناتے ہیں نشانہ مجھ کو، ان میں فرشتہ بن کے رہو، ان میں فرشتہ بن کے رہو، کہتے ہیں احباب نہ دیکھو۔ شاعری صرف پڑھنے کی نہیں محسوس کرنے کی چیز ہے۔ ہر شعر ایک دروازہ ہے جو خالی کو اس کے اندر کی دنیا تک لے جاتا ہے۔ آگے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ میری پہچان ہی ناکامی وہ محرومی ہے، میری پہچان ہی ناکامی وہ محرومی ہے، اپنی بے سود وفاؤں کی شکایت نہ کرو۔ کیا بات ہے بھائی، اتنا کامیاب شخصیت آپ کی ہیں اور ریاض و قنوتیت آپ کے اشعار میں نظر آ رہی، اس قدر کامیاب شخصیت آپ ہیں۔ ڈاکٹر فاطمہ زہرا کی شاعری میں جمالیاتی پہلو ان کی منفرد صلاحیت کی عکاسی کرتا ہے۔ اس زمن میں چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ اپنا چہرہ دکھائی دیتا ہے، اپنا چہرہ دکھائی دیتا ہے، دیکھ کر چاند کو سنورتی ہوں، دیکھ کر چاند کو سنورتی ہوں، اپنا چہرہ دکھائی دیتا ہے، دیکھ کر چاند کو سنورتی ہوں۔ سمجھتے ہیں وہ آئینہ دیکھ کر سمجھ جائے تو آئینہ دیکھتا ہے، آئینہ وہ استعمال نہیں کرتی، چاند کو اپنا آئینہ بنا کے رکھے ہیں۔ رنگ موجوں میں بھر گیا ہے کوئی، رنگ موجوں میں بھر گیا ہے کوئی، پانیوں میں اتر گیا ہے کوئی، ایک چہرہ بنا ہے بادل میں، ایک چہرہ بنا ہے بادل میں، یہ کرم دل پہ کر گیا ہے کوئی، ڈھونڈتا پھر رہا ہے چاند کسے، ڈھونڈتا پھر رہا ہے چاند کسے، اٹھ کے وقت سحر گیا ہے کوئی۔ ان کی شاعری میں رومانیت کا بھی کمال
फरमाया है। दिली जज्बात को लतीफ़ अंदाज में सादगी से पुरोकर एहसासात को छू जाना इनकी शायरी में रूमानियत की खासियत है। इस ज़मन में कुछ शेर अर्ज हैं। फिर रही हूँ किसी नदी की तरह, फिर रही हूँ किसी नदी की तरह, मुझको अपनी पनाह में रख ले। मैं बुलंदी हूँ आसमानों की, मैं बुलंदी हूँ आसमानों की, हौसलों में अजा हमें रख ले। कुछ तो बात है सुर्ख फूलों में, कुछ तो बात है सुर्ख फूलों में, मुस्कुराती है लड़कियां छूकर। जिगर के जख्म जेवर हो गए हैं, जिगर के जख्म जेवर हो गए हैं, मेरे गम भी मुनव्वर हो गए हैं। नज़्म के मैदान में भी उन्होंने कदम रखा और असरी मौज़ूआत पर कलम उठाया। इस ज़मन में मौसूफ़ा खुद फरमाती हैं, मेरी नज़में मेरे हालात की अक्स हैं, मगर इनमें पोशीदा है मेरे जज्बात। इनमें गम और खुशी के दरिया हैं, कैद हैं इनमें मेरे दिन और रात। खाक रिश्ते हुए तो ज़ब्त क्या, चोट दिल पर लगी तो अश्क पिए, अपनी अज़मत का एहतराम किया, हो के रंजीदा अपने लब भी सिए। कुछ सुनहरे हसीन लम्हे और पल आ गए ज़हन से मेरे लब तक, और फिर ढल गए वो नज़्मों में। इसी ज़मन में वो लिखती हैं, मेरी नज़में लफ्ज़ नहीं, मेरी नज़में लफ्ज़ नहीं, चलता फिरता जीवन है। फिक्र में जिसमें चलना सीखा, ये नज़में वो आंगन है। गुजरात का अलमिया इंसानियत की तारीफ पर एक बड़ा दाग है, उसने हमें शर्मसार किया है। फातिमा ज़ोहरा ने इस अलमिया पर नज़्म तहरीर की जो पढ़ने से ताबीर है। अलावाज़ी आपने ताजमहल को भी अपने नज़्म का मौजू बनाया, मगर इसमें वो तासीर नहीं जो साहिर लुधियानवी का जादू जगाए। मगर ताजमहल की खूबसूरती से महसूर जज्बात का बेहतरीन अक्स हमें मिलता है। दुनिया की अहम तकलीफ माँ है, जो अपनी गोद से इस जहां को आबाद करती है। इस हस्ती पर नज़्म रख्म करना, जज्बात को नज़ाकत के साथ पिरोना है। मौसूफ़ा ने क्या खूब लिखा है, मिजाज धरती का अगर समझ लो, मिजाज धरती का अगर समझ लो, तो क्या है ममता ये जान लोगे। है माँ के जितने भी तुम पे एहसान, है माँ के जितने भी तुम पे एहसान, झुका के सर उनको मान लोगे। बहरहाल हमें फख्र है कि एक ऐसी हस्ती को जो हमारे शोबे उर्दू से परवान चढ़ी और अरबी दुनिया में अपना मकाम पैदा किया, इस बावकार शायरा पे लिखना हमारे लिए बाइज़ फख्र है। मुझे खुशी है कि मुझे आपकी शायरी पर कुछ कहने का मौका मिला। मैं शोबे उर्दू और कर्नाटक उर्दू अकादमी की ममनून व मशकूर हूँ। शुक्रिया। मैं दूसरे मकाला निगार तहमीना बानो से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और मकाला पेश करें। मैं सालिब की तालिबे इल्म हूँ। आज मैं अपना मकाला व उन्वान डॉक्टर फातिमा ज़हरा फ़न व शख्सियत पेश कर रही हूँ। रियासत कर्नाटक की मारूफ शायरा व नक़ाल डॉक्टर फातिमा ज़हरा अपने इल्मी व अदबी काविशों के ज़रिए रियासती व कौमी सतह पर भी मुनफरिद मकाम व मर्तबे की हामिल शख्सियत हैं। डॉक्टर फातिमा ज़हरा साहिबा 20 नवंबर 1953 ईस्वी को शहर बेंगलुरु के एक मशाइख घराने में आमद खोली। आपके तालीमी शौक़ को परवान चढ़ाने में रोशन ख्याल वालिदैन का भरपूर ताउन रहा। 1974 ईस्वी में बेंगलुरु होम साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करके आपने शोबे उर्दू बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में ख़त्म रखा। 1976 ईस्वी में शोबे की बुनियाद रखी गई और आप शोबे उर्दू की पहली खेप की तालिबे इल्म रही और तलाई तमगा हासिल करने वाली पहली तलबा आप ही हैं। डॉक्टर आमिना खातून जैसी शख्सियत से फैज़याब होने का मौका इन्हें मैसर आया। 2 साल तक रिसर्च असिस्टेंट की हैसियत से आप शोबे उर्दू से मुंसलिक रहीं। 1979 ईस्वी में आपका तखर्रुज बहैसियत सरकारी लेक्चरर सह्याद्री कॉलेज शिमोगा में हुआ। 1981 ईस्वी में MBBS डॉक्टर मोहम्मद अहमदुल्लाह से रिश्ता-ए-अज़दवाज में मुंसलिक हुई।
آپ کی تینوں اولاد اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ سمینہ تزین سول انجینئرنگ میں MA PhD ہیں۔ بیٹا ڈاکٹر معین فاروقی MBBS PhD حاصل کر کے IAS امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ فی الحال ان کا تقرر حکومت کی جانب سے سری لنکا میں ہوا ہے۔ سعدیہ فرحین نے M.Tech کمپیوٹر سائنس کی ڈگری حاصل کی ہے اور ان دنوں اپنے خاندان کے ساتھ لندن میں مقیم ہیں۔ دوران ملازمت ڈاکٹر فاطمہ زہرا نے معروف محقق و نقاد پروفیسر یونس اگاسٹر کی نگرانی میں شاذ تمکنت پر مقالہ لکھ کر ممبئی یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری لی۔ سال 2013 میں ہوم سائنس کالج ہاسن کی پرنسپل بن کر ملازمت سے بردوش ہوئی۔ آپ کئی قومی و بین الاقوامی سیمیناروں میں شرکت کر چکی ہیں۔ اپنی تحقیق و تنقیدی بصیرت سے ذہنوں پر گہری چھاپ چھوڑ جاتی ہیں۔ نثر میں 3 کتابیں شاذ تمکنت، شخصیت اور فن، متاع فکر و فن اور ادبی رجحانات اور شعری اصناف منظر عام پر آئی ہیں اور 2 شعری مجموعے سادہ کاغذ پہ عکس خواب اترا اور خواب و خیال گل شائع ہوئے ہیں۔ اور ڈاکٹر فاطمہ زہرا ریاست کرناٹک کی معتبر ادیبہ و شاعرہ ہیں۔ انہیں شاعری اور تحقیق و تنقید پر یکساں عبور حاصل ہے، مگر شاعرہ کی حیثیت سے وہ ادبی حلقوں میں زیادہ مقبول ہیں۔ آپ کی تحقیق و تنقیدی بصیرت پر کم ہی توجہ جاتی ہے۔ اس زمن میں آپ کی تخلیق شاذ تمکنت شخصیت اور فن ایک بہترین مثال ہے۔ شاذ تمکنت کی شخصیت کے ہر پہلو کو پوری تفصیلی کے ساتھ پیش کرنا آپ کے تحقیقی شعور کا ضامن ہے۔ کسی بھی شخصیت پر قلم اٹھانا بہت بڑا فریضہ ہوتا ہے۔ مولانا شبلی نے در کی خاک چھان کر مواد اکٹھا کر کے تحقیق کا جو معیار قائم کیا، وہی معیار ہماری تحقیق کو حیات جاوداں عطا کرتا ہے۔ ڈاکٹر فاطمہ زہرا نے بھی تحقیق کے دوران انہی اصولوں کا خاص لحاظ رکھا ہے۔ شاذ تمکنت کی زندگی کے اہم گوشوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ لکھتی ہیں کہ انسان کی سیرت و شخصیت کی تعمیر اور ذہنی ترقی میں اس کے اساتذہ کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ شاذ اس معاملے میں بہت خوش قسمت تھے کہ ابتدائی تعلیم ہی کے زمانے میں انہی نہایت ہی قابل پرخلوص اساتذہ سے شرف تلمذ حاصل رہا۔ 1941 عیسوی میں جب شاذ کو نامپلی ہائی اسکول میں داخل کروایا گیا، اس وقت صدف جائزی صاحب اس اسکول میں اردو پڑھانے پر مامور تھے، جو خود ایک معتبر اور قادر الکلام شاعر تھے۔ ایسے کلاسیکی شاعر سے شاذ نے اردو زبان و ادب کا درس لیا۔ رشید احمد مینائی اور علی محمد جلال صاحب بھی شاذ کے محترم استاد رہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے قابل قدر اساتذہ کی تربیت و رہنمائی نے شاذ کے ذوق ادب کو پختہ بنانے اور اسے صحیح راہ پر گامزن کرنے میں بڑا اہم رول ادا کیا ہوگا۔ شاذ تمکنت کے 4 شعری مجموعوں پر فاطمہ زہرا صاحبہ نے جو تبصرہ کیا ہے وہ آپ کی تنقیدی نظر کا بہترین مرقع ہے۔ آپ کی تنقید کا دائرہ غزل کے موضوعات اور شعریات تک محدود نہیں رہا، بلکہ آپ نے ان شعری پیکروں، علامتوں، تصورات اور اثرات کو بھی زیر بحث لایا ہے۔ لکھتی ہیں کہ محاورے کا استعمال شعر کو عام گفتگو کی زبان سے قریب لاتا ہے، لیکن کثرت استعمال کے سبب ان میں پوشیدہ کنایوں کی شدت اور معنویت میں کمی آ جاتی ہے۔ چنانچہ محاورات کو اثر نو تخلیقی زبان کے اعلیٰ معیار تک پہنچانا معمولی شعراء کے بس کی بات نہیں ہوتی، لیکن شاذ نے اپنی تخلیقی فطانت کے ساتھ محاوروں کو اس طرح نظم کیا ہے کہ یہ غیر روایتی وسیلہ اظہار کی صورت اختیار کر گئے ہیں۔ ڈاکٹر فاطمہ زہرا کی تخلیق شاذ تمکنت شخصیت اور فن کی سب سے بڑی خوبی اس کی زبان ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے تنقیدی زبان میں بھی وہ مٹھاس بھرتی ہے کہ قاری کو پڑھ کر مزہ آ جائے۔ چست و چوبند مختصر فقرے، زبان سے سادگی و روانی، انداز بیان میں آپ کی تحریروں میں ایسا مزہ پیدا کرتا ہے کہ قاری ہر بار متوجہ ہو جائے تو ادھر سے فرار کی کوئی صورت نظر نہیں ہوتی۔ یہ تخلیق پڑھنے کی شے ہے۔
متاع فکر و فن آپ کی دوسری نثری کاوش ہے۔ یہ مختلف مضامین کا گلدستہ ہے۔ تحقیق، شاعری، فکشن، تنقید، ہر موضوع پر مضامین قلم بند کیے گئے ہیں۔ اگر نقاش اس سلسلے میں رقم دراز ہے کہ ڈاکٹر فاطمہ زہرا کی کتاب متاع فکر و فن میں شامل مضامین مصنف کے متن و مطالعے کی غمازی کرتے ہیں۔ اس میں جہاں دکنی شاعری ہر مضامین شامل ہے، وہی کلاسیکی غزل پر بھی انہوں نے لکھا ہے۔ اقبال پر بھی ان کا قلم رواں ہے اور شاذ تمکنت ناصر کاظمی کی غزل بھی ان کی دلچسپی سے باہر نہیں۔ فکشن اور تنقید پر مضامین بھی اس میں جگہ پائے ہیں۔ غرض کتاب کی فہرست مضامین کے تنوع کی نہ صرف نشاندہی کرتے ہیں بلکہ ہر دور کے قاری کی دلچسپی کا سامان اس کتاب میں موجود ہے۔ یہ مضامین متنوع موضوعات پر مشتمل ہیں جو مصنفہ کی ادبی ذوق، فکر و نظر اور دلچسپی کا مظہر ہے۔ نظام شاہی کے دور کے بڑے شاعر حسن شوقی کی غزل گوئی پر رحم دراز ہے کہ دکنی غزل کو ایک متعین اور سلیس اسلوب کا حامل بنانے میں حسن شوقی کا زبردست ہاتھ ہے۔ اس نے فارسی روایت کے ڈانڈے غزل کے قدیم طرز اظہار سے ملا کر ایک نئے دکنی آہنگ کی تخلیق کی، جس کا چلن ولی دکنی تک عام رہا۔ خود ولی نے بھی حسن شوقی کی انفرادی حیثیت کو اہمیت دی ہے۔ غزل کو شعر کے کلام کے سلسلے میں مصنفہ نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے میر کی غزل میں علامت نگاری اور کلام کی معنویت پر بھی مضامین رقم کیے ہیں۔ ناصر کاظمی، شاذ تمکنت، مولانا شاہ عبد الحسن ادیب، اقبال اور ظہیر رانی بنوری کے کلام کے اہم گوشوں کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ مضامین میں خیالات کے تابع ہیں اور اس لحاظ سے مختصر اور طویل ہوتے ہیں۔ شاذ تمکنت کے کلام کا آپ نے بہت گہرائی و گہرائی سے مطالعہ کیا ہے تو ان کی غزل گوئی پر آپ کا مضمون طوالت اختیار کر لیا۔ اس ضمن میں ڈاکٹر آمینہ خاتون صاحبہ کی شخصیت پر جو مضمون قلمبند کیا ہے، اس میں استاد کے تئیں شاگردہ کی عقیدت پر مبنی ہے۔ تاہم یہ مضامین ادب کے شائقین کے لیے معلومات سے لبریز ہے، خصوصی طور پر جدید شاعری اور جدید ادبی رجحانات کے بارے میں مصنفہ کی نظر اور دلچسپی کا انداز اس کتاب سے لگایا جا سکتا ہے۔ خود مصنفہ نے بھی اس دلچسپی کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہ اس انتخاب میں شامل تحریریں شعر و شاعری، فکشن اور تنقید کے علاوہ افراد کا بھی احاطہ کرتی ہیں۔ شعر و شاعری سے لگاؤ مجھ میں زبان اور اسالیب بیان کا شعور پیدا کرنے میں محدود و معاون ثابت ہوا ہے۔ اردو فکشن کا مطالعہ میری شخصیت اور میرے وجدان کی تعمیر و تکمیل میں حصہ گیر رہا ہے۔ فن تنقید میرے اکیڈمک تخصص کا حصہ ہے اور افراد کے مطالعے پر مبنی تحریریں میری شخصی تعلقات، دلی جذبات، قلبی کیفیات کا اہم سرمایہ ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ میری علمی و ادبی شناخت کے یہ تمام پہلو اس کتاب میں یکجا ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر فاطمہ زہرا کا اہم ادبی کارنامہ، ادبی رجحانات اور شعری اصناف دور حاضر میں اس موضوع پر کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ یہی اعتراف اس بات کا ہونا چاہیے کہ ان رجحانات کو بڑے سادگی و سلاست کے ساتھ ذہین نشی کروانے میں یہ تخلیق اہم رول ادا کرتی ہے۔ جدیدیت اور ماورائیت پر آپ کے مضامین قابل دید ہیں۔ اس کا اعتراف پروفیسر یونس اگاسکر نے ان الفاظ میں کیا ہے کہ ڈاکٹر فاطمہ زہرا نے اس قفل ابجد کو کھولنے کا تعویذ حاصل کر ہی لیا ہے۔
और गुज़िश्ता निस्फ सदी से भी ज़ायद अरसे की शेरी तख्लीक़ात को नए सिरे से उलट पुलट कर देखने में इन्होंने अपनी तनकीदी निगाह और फ़नी बसीरत को बरोएकार लाते हुए जो नताइज अख़ज़ लिए हैं वो यकीनन लायक़ एतना है और मुख्तलिफ अदबी रुझानात के तहत किए जाने वाले तनकीदी मुतालिए के सफ़र में अदबी रुझानात और शेरी असनाफ को एक संग मेल बनाने में मददगार साबित हुए हैं। रुझानात भी ज़िंदगी की तरह तग़य्युर और तबद्दुल के मुतक़ाज़ी हैं। कुछ रुझानात मादूम या दूसरे रुझानात में मुदग़म हो जाते हैं और कुछ नए रुझानात ज़िंदगी के नमू से फूटकर ज़िंदगी व अदब पर असरअंदाज होते हैं। मुसन्निफ़ा ने इन्हें असरअंदाज होने वाले रुझानात के बारे में अपने ख़यालात का इज़हार किया है और इन शेरी असनाफ के बारे में कलम उठाया है जो अदब में नए रुझानात के तहत फ़रोग़ पा रहे थे। डॉक्टर फातिमा ज़हरा की नसरी काविशों के मुतालिए से ये एहसास जागता है कि आपने अदब का मुतालिया बहुत गहराई व गहराई से किया है और मग़रिबी अदब से गहरा शौक़ रखती हैं। अपने मुतालिए व तजुर्बे की बुनियाद पर अदब की तनकीद पर माइल होती हैं। इस दौरान तहक़ीक़ के अमल से गुज़रती हैं और नज़रिए कायम करती हैं। इससे ख़ारी ज़हनी हिज़ और मुसरत से गुज़रता है। ख़ुसूसी तौर पर नक़्ता नज़र के इज़हार में एतदाल, धीमापन, सलासत और सादगी से ख़ारी मुतासिर हुए बग़ैर नहीं रह सकता। शुक्रिया। हमारे दरमियान जो है बहुत ही दूर दराज से जो है तशरीफ़ फरमा गुलशन अजीज़ जो उर्दू रिसर्च स्कॉलर हैं जो कलकत्ता से तशरीफ़ फरमा है, मैं उनका भी जो है इस प्रोग्राम में खैर मुक़द्दम करता हूँ। बहुत खुशी की बात है कि जो इतना लंबा सफ़र तय करके यहाँ तक जो है पहुँची हैं। अब जो मकाले पेश किए गए हैं इस नशिस्त में, इस पर जो है मुख्तसर से जो तासुरात जो पेश करने के लिए मैं इशरत फातिमा से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और तासुरात पेश करें। ये पहला मौका है कि हमें मकालों पर इजहार ख्याल का मौका इतने बड़े पैमाने पर अदा किया गया है। मैं शोबा उर्दू और कर्नाटक उर्दू अकेडमी की ममनू व मशहूर। खुशी इस बात की है कि हमारे शोबे से फारिग एक शायर, शायरा, अदीबा के बारे में हमारे शोबे के तालिबा मकाले पढ़े हैं और ये अनोखी बात है और काबिल सताइश भी है। यकीनन हर मकाला बड़ी मेहनत से लिखा गया है और बड़ी मोहब्बत के साथ डॉक्टर फातिमा ज़हरा की शख्सियत पर पढ़ा गया है। हमें इस मैदान में तालिब इल्म रोज़ बरोज़ तजुर्बात से मज़ीद इसमें पुख्तगी आ गई है। रज़िया साहिबा और तहमीना बानू को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ और दुआ गो हूँ कि हम सभी को इस इल्म में इजाफा हो। और मैं अपनी बात एक शेर के साथ ख़त्म करना चाहूँ। नक्श है सब नातमाम खूने जिगर के बगैर, नक्श है सब नातमाम खूने जिगर के बगैर, नम है सौदा खाम खूने जिगर के बगैर। शुक्रिया। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.